کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں دیکھ رہے آئندہ نہ تو تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ اور نہ ہی وزیر اعظم، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا خیال ہے اپنا ایک ذاتی جو ہے ان کا بیان ہے، اور نیچرلی ایک پارٹی کے کو چیئرمین ہیں تو اپنے پارٹی ورکرز کو جو گنے چنے رہ گئے ہیں ان کو انہوں نے بتانا ہے کہ جی آگے جو ہے مستقبل میں عمران خان یا اس کی پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے. ویئر اگر آپ سروے دیکھیں آئی آر ایس کا سروے بھی آیا تھا تو انفارچونیٹلی جو ہے وہ جو شہباز شریف کی جو تھی پرائم منسٹر کی پاپولیرٹی 0% پہ ہے، اور جنہوں نے ابھی یہ فرمایا بلاول صاحب نے فرمایا کہ جی وہ ہم نہیں آئیں گے، وہ 1% پہ تھے، اور لوگوں کو پوری کی پوری 79% لوگ جو ہے نا امید ہیں ان سے. پھر مجھے نہیں پتا کہ بلاول صاحب کس کے زور پہ اور کس طرح اور کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی باری نہیں آئے گی، یہ کس سے باری لے کے آئیں گے، یہ پھر یہ بتا سکتے ہیں کہ باری کس سے لے رہے ہیں. عوام نے تو فیصلہ کیا ہوا جی. اگر آپ بائی الیکشن دیکھیں پورے پاکستان میں، پورے پاکستان میں دیکھیں انکلوڈنگ اسلام آباد کے جو یہاں پہ لوکل باڈی الیکشن تھے یہ بھاگ گئے. یہ تو اللہ نے کیا کہ کل کا جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ راضی ہو گئے ہیں کہ جی کل الیکشن کراچی میں ہو رہا ہے، لوکل باڈی الیکشن ہو رہا ہے. آپ نے خود بتایا کہ جی 6 دفعہ یہ ملتوی ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں برف میں الیکشن ہوئے ہیں، ہر موقع الیکشن ہوئے ہیں. وہاں پہ بارش کی وجہ سے آپ روک دیتے تھے، الیکشن روک دیتے تھے. اس وقت یہ گھبرائے ہوئے ہیں، یہ پریشان ہیں، عوام ان کے پیچھے جو ہے پڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ یہ اس وقت مخلوق حکومت ہے جو کہ جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. اس کا فیصلہ جو ہے آپ کل دیکھیں گے کہ لوگ کیسے ان کو جو ہے ووٹ آؤٹ کریں گے کل لوکل باڈی الیکشن میں حیدرآباد اور کراچی ڈویژن میں، کیونکہ عوام جو ہے ان سے متنفر ہو گئی ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا ملکی مفاد نہیں ہے. یہ تو جو ہے سوٹ پہن کے کنیا چلے جاتے ہیں باہر، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، ملک تو آتے نہیں ہیں. ان کو جب سے یہ بیٹھے وزیر خارجہ کا تو کام ہی یہی ہے نا، وزیر خارجہ کا تو کام ہی یہی ہے کہ ملک سے باہر رہے. وزیر داخلہ کے بارے میں آپ یہ کہتے تو چلو بنتا تھا، ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ سفارتکاری کریں، تعلقات بہتر کریں. سفارتکاری دیکھیں آپ کریں اس صورت میں کہ جب جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو سرکاری دورے پہ انوائٹ کیا جا رہا ہے اور بہت بڑی کوئی سفارتکاری سے فرق آ رہا ہے. اس وقت سب سے کم آپ کی ریمیٹنسز ہیں جی پاکستان میں. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. ابھی مجھے بتائیں اس میں سفارتکاری کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یا تو آپ بہت بڑا کوئی کاروبار لے کے آ رہے ہیں. اچھا ابھی آپ گئے ادھر جنیوا، جب گئے آپ نے اٹھا کے ایک ٹوکرا لون کو اور لے کے آ گئے، وہ تو ویسے بھی آپ کو دے رہے تھے لون جو ہے. اچھا ابھی آپ لے کے آ رہے ہیں لوگوں سے جو مانگ رہے ہیں، سفارتکاری کا فائدہ کیا ہے؟ ادھر سے ہیمریج جو آپ کا جو ہے سسٹم میں ہیمریج کیا ہے کہ آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں $1 ارب اس نے دے دیا، اس سے زیادہ تو ہیمریج ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں $17 ارب سے لے کے یہ 4 پہ پہنچ گئے. ہم نے 9 مہینے پہلے $17 ارب سے، اور ابھی یہ 4 پہ پہنچ گئے. تو اس سفارتکاری کا مجھے کیا فائدہ ہے جی، جس میں میرا غریب بندہ مر رہا ہے بھوک کے لیے، آٹے کے لیے. چلیں بہرحال وہ تو بات اپنی جگہ ہے. کنڈی صاحب سے ذرا اس پہ جواب لے لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر کریڈٹ لینے کی بات آتی ہے تو وہ تو کریڈٹ اس کا بھی لے رہے تھے ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کا، حالانکہ وہ چیزیں تھیں کہ اس کے اندر کافی حماد اظہر صاحب، پھر اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اوور آل سب کا بڑا زبردست ایک رول رہا تھا. اچھا کنڈی صاحب، آپ یہ جو شروع میں نے سوال کیا تھا ان سے درانی صاحب سے اس سے متعلق کہ ان کو بلاول صاحب کو نہیں لگتا کہ اب آنے والا کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا، اس کانٹیکس میں کہ اب یہ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کی بھی تحلیل ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پر سے بھی آپ کو ایک طرح سے بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے، اور ابھی وہ اعتماد کا ووٹ لینے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کو بھی ٹیسٹ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حقیقت پہ مبنی یہ بیان تھا بلاول صاحب کا یا صرف کارکنان کو خوش کرنے کے لیے؟ جو انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ہم کہتے ہیں، یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ عوام ہے؟ اب دیکھیں ان کی خواہش تھی پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن کرانے کی، ان کی خواہش دیکھیں ہم پوری کر رہے ہیں، ہم پوری طرح تیار ہیں الیکشن کے لیے. اور اب درانی صاحب تو بالکل یہ کہیں گے کیونکہ اپنے پارٹی کا موقف دیں گے، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایسے نہیں کرے گی. لیکن اب جو ہے الیکشن ہونے ہیں، الیکشن میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اب وہ میں بولوں گی یہ سروے میں کل کرا لوں، میری سروے ان کے سروے کے مطابق سب زیرو ہے، سب کچھ ان کی کا ہے. اب سروے اور گراؤنڈ ریلیٹو اور جو ہے میں اگر بات کروں درانی صاحب، میں تو آپ کو تسلی سے سنا، آپ نے جو بھی کہا چاہے سچ تھا یا جھوٹ تھا، میں نے برداشت کیا. ٹھیک ہے.
تو اس میں جو ہے اب دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر آج پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی ساتھ ہی کے پی اسمبلی کیوں ہفتے بعد ہوا، میں آج ہی توڑا نا. لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک خبر یہ بھی دوں، دیکھیں ہمارے تعلقات ہوتے ہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ. کے پی سے کل سے ہمارے ساتھ اتنے رابطے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک جمع کرنے چاہے 10-15-20 دن ہمارے اور آگے ہو جائیں، اور ہم نے ان کو جواب میں نہ کیا کہ ہم کوئی بھی عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانے نہیں جا رہے ہیں. اور یہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا لیں. میں نام نہیں مینشن کروں گا کیونکہ ہمارا ایک ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، ایک تعلق بھی ہوتا ہے، چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں مینشن نہیں کروں گا نام کہ کس نے اپروچ کیا، کیا کچھ کیا. لیکن ہم نے ان کو جواب دیتے اسی بات کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کی کوئی خواہش مند نہیں ہے. آپ کے وہاں پر میجورٹی ہے، آپ جائیں اسمبلی توڑیں. آپ کی خواہش ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کنڈی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ہفتے کی تاخیر جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے، کیا راز ہے ایسا جس کی وجہ سے پہلے بھی تاخیریں کر رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہفتے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے جو ہے اپوزیشن کو راضی کر لیں اور عدم اعتماد کی تحریک آ جائے تاکہ ان کو 15-20-25 دن اور مل جائے. لیکن اپوزیشن کوئی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جمع کرانے نہیں جا رہی ہے. آپ بلا کل اسمبلی توڑ دیں، آپ آج توڑ دیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم الیکشن جو آئین اور قانون کہہ رہے ہیں، ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور الیکشن میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہیں. ہم بالکل پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے دونوں صوبوں میں ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ. مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیے گا کہ چلیں کے پی میں تو ان کی اکثریت ہے نا، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی بھی ہے تو اس کا کوئی اتنا شاید فائدہ نہ نکلے. وہاں پر یہ پاور میں نمبرز ان کے پاس کافی زیادہ ہیں. پنجاب میں کیا ہوا؟ پنجاب میں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیٹھے تھے، پھر زرداری صاحب کے بھی ڈیرے تھے اور کافی میل ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی، لیکن اسٹل میں یہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں نے بڑے ٹی وی پروگرام آپ کے ساتھ بھی کیے، باقی چینل سے بھی کیے. جب زرداری صاحب لاہور جاتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کے پی جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ جب ہمارے سندھ میں صوبے میں آتے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں. وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے، پاکستان کے شہری کہیں بھی جا سکتے ہیں. انہوں نے کہہ لیا تھا بوریوں کے جو ہے کھل گئے ہیں اور لوگوں کو پرچیز کر لیا ہے. ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ منڈی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو خرید رہے ہیں. ہمیشہ یہ لوگ پتہ نہیں کیوں منڈی میں لگے ہوئے، اور اس سے ثابت ہوا کہ ہم نے کسی بندے کو بھی پرچیز نہیں کیا. جو چیز ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، سب کے سامنے ہے، اس پہ وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پر بڑی تھوڑی میجورٹی تھی، 2 ممبرز کا فرق تھا. ہماری کوشش تھی شاید ہمارے ساتھ کوئی اتحادی. دیکھیں ماضی میں پرویز علی ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں، پھر اپوزیشن میں چلے گئے، پھر ہمارے ساتھ آ گئے، پھر ان کے ساتھ چلے گئے. تو ایک پولیٹیکل پارٹی تھی. ہماری کوشش تھی کہ ہم جو ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا ذرا، میں اس سے پہلے کہ میں دورانی صاحب کی طرف جاؤں. نہیں میری بات مکمل ہے. میں ایک بات بتاؤں، اگر وہ ہم نے کوشش کی نہیں ہوئی. آپ دورانی صاحب یہاں سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سفارتکاری پہ بات کی. دیکھیں سفارتکاری نے ہم نے بات کی، آپ کی حکومت نے، آپ کے وزیر خارجہ نے، آپ کے وزیر اعظم نے پاکستان کا اتنا ستیہ کیا. آپ کے پڑوسی، آپ کے دوست آپ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے. ان کو ہم نے دوبارہ بحال کیا. جنیوا میں جو ہمیں ہوئی، ان کو تو اس وقت بھی تکلیف ہوئی جب بلاول صاحب نے جو ہے یو این میں مودی کے خلاف اس کو جو ہے گجرات کا جو ہے وہ کسائی کا، ان کو اس وقت بھی تکلیف ہو رہی تھی. آر ایس ایس کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، ان کو بھی تکلیف ہو رہی تھی. اس سے بھی کیا انہوں نے غلط کہا تھا بلاول صاحب نے؟ ہمیں پتا تھا کہ وہ، اور اس پہ دیکھیں یو ایس میں بھی جو ہے اس پہ پابندی لگی ہوئی تھی. اس وقت بھی ان کو کہا تھا یہ بڑی غلط بات بلاول صاحب نے کی. تو کیا بات کرتے ادھر وہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، ہماری جو ہے وہ باہر جا کر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے رشیا کے اس کو کون کیا؟ وہ جا کے کسی اس میں یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ جی میں جا کے کسی کے اے سی نکال دوں گا، کسی کے فریج نکال دوں گی. اس کے بھئی آپ انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں، آپ انٹرنیشنل باتیں کرتے ہیں. انٹرنل پالیٹکس ہماری چلتی رہے گی، انٹرنلی ہم کرتے رہیں گے، لیکن یہ چیزیں نہیں. اب میں آپ کو بتا رہا چلوں، ہم الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہے تھے. ہماری اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے ریزرویشنز تھے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. کل آپ پی ٹی آئی کی چیزیں دوپہر کے بعد سننا کہ یہ کیا کہتے ہیں. اب یہ بولیں گے جی دھاندلی ہو گئی. ان کے پہلے چیئرمین نے وہاں پہ کنٹیسٹ کیا، ہمارے ورکر نے جیتا. ہم نے انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی. ہم نے ان کو آفر کی کہ ہمارا ورکر دوبارہ ریزائن کرتا ہے، اپنے چیئرمین کو دوبارہ لڑاؤ اس چیز سے. پھر ان کے لوگ بھاگے. شکور شاہ صاحب گئے عدالت میں کہ جی میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم نے استعفے. شکور شاہ نے کہا کہ نہیں میں نے استعفیٰ نہیں دیا، آپ الیکشن نہ کرائیں. کیوں بولتے ہوئے کراچی کے الیکشن اس کسی پہ کیوں بولتے ہوئے نہ بھاگتے؟ وہاں پر بھی الیکشن کرا لیتے، وہاں پر بھی عمران خان صاحب کو لڑا دیتے، وہاں پر بھی پتہ چل جاتا. یہ باتیں کرنے کی انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے. کل عوام نے فیصلہ کرنا ہے. حیدرآباد کا میئر انشاءاللہ پیپلز پارٹی ہوگا اور کراچی کا میئر بھی انشاءاللہ. آگے چل کے میں پریسائسلی اس ٹاپک پہ بات کروں گا. یہ لوکل باڈیز الیکشنز کے حوالے سے ظاہر ہے کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. مجھے یہ بتائیے دورانی صاحب کہ یہ جو ڈیلے ہے، ظاہر ہے کہ سوال بڑا ویلڈ ہے کہ اس میں یہ 1 ہفتے کا وقت، اور دوسرا خان صاحب کا اس پہ یہ کہنا کہ ابھی ہماری اس پر میٹنگ ہوگی. واٹس دیئر ٹو ڈسکس سر؟
دیکھیے پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ہر پارٹی کی اپنی ہوتی ہے، نیچرلی یہ ٹی وی پہ ڈسکس نہیں ہوتی ہیں، ہر ایک میں سوچ بچار ہوتی ہے، پولیٹیکل تھنکنگ ہر پارٹی میں چل رہی ہوتی ہے۔ ایک چیز جو ہے نا واضح یہ ہے کہ تحریک انصاف میں جو ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ جی ہمارا عدم اعتماد لے کے آ جائیں، نہ لے کے آ جائیں، ہم جو ہے نا کہ ہم بڑھونے ملتے ہیں عمران خان کو۔ اگر میرے کوئی ٹویٹر فالوور ہیں یا فین فالوئنگ ہے، وہ اس لیے کہ میں عمران خان کے لیے کام کرتا ہوں۔ ذاتی طور پہ تو میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، کہیں پڑھا رہا ہوتا، اس سے زیادہ تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، جو ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو جنرلی تحریک انصاف میں جو فیصلہ عمران خان کا ہوتا ہے وہی فیصلہ جو ہے اس میں ڈسکشن ہوتی ہے، مشاورت جو ہوتی ہے پارٹی کے اندر کہ جی کیسے اسٹریٹجائز کیا جائے۔ پہلے فیصلہ ہوا تھا پنجاب اسمبلی کا، پنجاب اسمبلی کا 26 نومبر کو اناؤنس ہوا، پھر اس کو پورا باقاعدہ جو اسٹریٹجی کے مطابق وہ پلان جو ہے امپلیمنٹ ہوا، اور یہ گفتگو اپوزیشن پی ڈی ایم کرتی رہی ہے۔ ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ محمود خان ایک بڑا ڈائی ہارڈ تحریک انصاف کا ورکر ہے، اس نے آج اناؤنس کر دی ہے، آخری اس کا خطاب تھا، اور عمران خان صاحب کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ جو ہے اسمبلی ڈیزالو کر دے گا، وہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گی، تو کوئی اس میں ابہام ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔